محمد شعیب انڈیا سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے. شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا. تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں. ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے ان کو. یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے. وہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، جو ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں موت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو. اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکالتے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تھا میں نے چلا دی. تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اللہ کی قدرت اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے. اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے. بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں. پھر اللہ نے اجازت دی ہے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے. اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. عبداللہ اکرم حاصل پور سے کتنی دفعہ دنیا کا ٹائم رکا تھا؟ میرے خیال میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھی رکا ہو دنیا کا ٹائم. جویریہ صاحبہ کراچی سے میں ظہر کی نماز اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھ کر پڑھتی ہوں. کھڑے ہو کر پڑھوں تو ساتھ والے کیبن کے سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں. کیا اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی. آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، پردہ کر لیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیں تاکہ کوئی متوجہ ہو بھی تو نہ دیکھے آپ کو، لیکن فرض نماز بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی. جویریہ صاحبہ کراچی سے مجھے آفس سے گھر جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. آج کل مغرب جلدی ہو جاتی ہے، گھر پہنچتی ہوں تو کیا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا وہ قضا کہلائے گی؟ اگر قضا کہلائے گی تو کیا میں راستے میں گاڑی میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میں اکیلی ہوتی ہوں اور آگے ڈرائیور ہوتا ہے، صورت میں کیا بہتر ہے؟ آپ کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اب گھر پہنچ کے نماز قضا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو میں نہیں بتا سکتا. آپ ٹائم دیکھ لیں، آج کل موبائل میں اپلیکیشن آ رہی ہیں جن میں مغرب کا ٹائم، ہر نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے. عشاء کے ٹائم سے پہلے اگر آپ گھر پہنچ جاتی ہیں تو پڑھ لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ جب گھر پہنچتی ہیں تو عشاء کی نماز قضا ہو چکی، مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے راستے میں گاڑی روک کے نماز پڑھنا فرض ہے. آپ ڈرائیور سے کہہ دیں بھائی گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے. ہمت کرنی پڑتی ہے نماز کے لیے، تو فرض نماز پڑھ لیں. سنتیں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر چھوڑی بھی جا سکتی ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ایک عمر رسیدہ عورت جو کہ 58 سال کی ہیں، شدید بیماری سے اٹھتی ہیں اور نماز پڑھتے وقت ان سے پیر موڑا نہیں جاتا، اس کے علاوہ وہ نماز پڑھ لیتی ہیں اور قضاء حاجت کے لیے بھی ٹوائلٹ چیئر استعمال کرتی ہیں، ویسے چہل قدمی آرام سے کر لیتی، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی جس طرح سے ممکن ہے پڑھ لیں. نماز میں پاؤں موڑا نہیں جا رہا تو سیدھا کر لیں، قبلے کی طرف کر لیں پاؤں. تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، کھڑے ہو کے لازمی پڑھیں، پھر بیٹھنا جائز نہیں ہے فرض نماز میں. اور اگر کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لیں. پاؤں فولڈ کرنا ممکن نہیں ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں سیدھا. اچھا بھائی، عبداللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ تو ہو چکا ہے. محمد قاسم انڈیا سے، پہلی قوموں نے دعوت کا کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب قوموں نے دعوت کا کام کیا ہے. نہی عن المنکر ہر ایک پر فرض رہا ہے ہمیشہ سے. البتہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو جس اہتمام کے ساتھ اس امت پہ نہی عن المنکر کو فرض کیا گیا ہے اس اہتمام کے ساتھ پچھلی امتوں پہ نہیں تھا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. باقی نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ ہمیشہ سے ہر ایک پہ فرض رہا ہے.